بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر موجود جناب احمد عبدالنعیم صاحب، نائب صدر MPJ تلنگانہ، اور جناب سلیم الہندی صاحب جنرل سیکریٹری، اور احمد شکیل صاحب فائنانس سیکریٹری، اس کے بعد جناب الیاس صاحب مقامی جماعت کے نظم کے ذمہ دار، اور MPJ کے فاؤنڈر ممبرز اور دیگر MPJ کے صدور معتمدین اور باقی جو کیڈر یہاں موجود ہیں۔ بہرحال میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک موقع آپ سے ملاقات کے لیے دیا ہے۔ بہت اچھی باتیں میرے پیش رو مقررین نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جو میں رکھنے والا تھا وہی باتوں کی میں تائید کرتا ہوں۔ یہ تینوں نے ہمارے آمد کے مقصد کو، ووٹ کی مہم کو، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے کچھ اختصار کے ساتھ ہی صحیح، کیونکہ وقت بہت کم ہے، رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات بنیادی طور پر میں کہتا ہوں، تمہیدی طور پر جو صورتحال پورے ملک کی ہے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ غور کریں تو پوری دنیا کی ہے۔ کیسا لگتا ہے کہ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا دور ہے، بہت آزمائش کا دور ہے۔ اور جو صورتحال غزہ کی ہے، جو فلسطین کی ہے، اس نے تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمانوں کے دل کو رنجیدہ کر دیا، اور جو کچھ ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کیا چیز ہے، کہ بقول کسے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک، کہ چاہتوں کی رگیں کھرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بن چکی ہے، اور لہو میں تر ہے بشر کا چہرہ، اور ساری زمین جنازہ بن چکی ہے۔ یہ حال ہے شفا ہاسپٹل کا، یہ حال ہے غزہ کا۔ پانی بند، نل بند، لائٹ بند، زندگی بند، سانسیں بند، ICU بند۔ زندگی اتنی بڑی آزمائش شاید برسوں کے بعد ملت پر آئی ہو۔ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایسی صورتحال اس وقت آئی تھی جب منگولیوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور یہ وہ منگولی تھے جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ انہوں نے نہیں بلکہ ان کی عورتوں نے مسلمانوں کو ایسے کاٹا جیسے گاجر اور مولی کو ہم کچن میں کاٹتے ہیں۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو تلوار ہوتی یا جو آپ کے چھری ہوتی، اگر وہ منڈ ہو جاتی تو وہ عورت کہتی کہ یہاں لیٹے رہو، میں ذرا سے تیز کرا کے آتی ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ کٹتے گئے، اسی لیے مولانا بہادر یار جنگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اگر اسلام کے اندر ایجاد ہوتی تو سقوط بغداد کے واقعے کو میں عالم اسلام کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کرتا۔ کیفیت کا ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں میں۔ عام طور پر عورتوں کے چہرے ہی نہیں، ان کے بال بھی جو ہے عصمت کی علامت ہوتے ہیں، ان کے بال بھی پردے کی علامت ہوتے ہیں، ان کے بال بھی عزت کی علامت ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کے چہرے یا ہاتھوں ہی کو نہیں، ان کے بالوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ لیکن جس وقت منگولیوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو عورتیں، نوجوان بچیاں اپنے بالوں کو کھولے ہوئے بغداد کی گلیوں میں بھاگ رہی تھی، اور یہ پکار رہی تھی کہ خدارا مسلمانوں ہمیں ان منگولیوں کے ظلم سے بچاؤ۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک بار پھر BJP کو موقع مل جائے، یا ان طاقتوں کو موقع مل جائے جو فرقہ پرست ہے، یا ان لوگوں کو موقع مل جائے جو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانا چاہتی ہیں، یا ان لوگوں کو موقع مل جائے جو مسلمانوں کو اس ملک کے اندر تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، تو پھر ان کے پیش نظر وہی نقشہ ہے جو نقشہ تاریخ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک سقوط بغداد کا واقعہ، دوسرا جو ہے اسپین کا واقعہ، جس میں
مسلمانوں کی کم سے کم 800 برس کی حکومت تھی اسپین پر، اور اسپین کا جو دارالحکومت یا اس کے جو قریبی علاقے تھے، چاہے وہ آپ کے ہسپانیہ کا علاقہ ہو، خواہ وہ مسجد خرطبہ ہو، خواہ وہ قصر احمر ہو، اور چاہے وہ خرطبہ ہو، یہ غرناطہ ہو، اس کو تو یورپ کی دلہن کہا جاتا تھا، اتنی ترقی وہاں پر تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں ایک دلزوز واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اصل موضوع پر آتا ہوں، وہ یہ کہ جس وقت عبد الرحمن ثانی جو حکمران تھا اسپین کا، 800 برس کے بعد قصر احمر، قصر کہتے ہیں محل کو، احمر کہتے ہیں لال کو، لال کلر کو، کنگ کوٹی دیکھیں نا، سمجھ جائیے کہ کنگ کوٹی ہی قصر احمر ہے۔ اب تو برباد ہو گئی، ہو شوٹنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور کبھی نہیں بھئی غالباً اچھی طرح واقف ہوں گے، میں نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پرندہ پر نہیں مارتا تھا کنگ کوٹی کے اطراف میں۔ آج تیلگو فلموں کی ساری شوٹنگ اسی مقام کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ اجڑ گیا ہے اس لیے کہ صورتحال یہ ہوتی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے ہماری آیات سے روگردانی کی تو ہم تمہیں زمین سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں گئے بغیر کہتا ہوں کہ اس موقع پر اتنی ترقی کے بعد جب 800 برس کے بعد حکومت ہاتھوں سے گئی تو وہاں کے حکمران نے اپنی قصر احمر کی چابیاں جب اپنے انگریز فرما روا کے حوالے کر رہا تھا، غور سے سنیے، اس کا بڑا تعلق ہے 2024 کے انتخابات سے۔ میں ایسی ہی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے تقریر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی پوری مطالعے کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آپ نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھے، ورنہ اگر سمجھ جاتے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ ہم نے 1000 برس سے خاندان قطب الدین ایبک سے لے کر آصف جاہی خاندان تک 1000 برس کی حکومت ہم نے کی تھی، اور ہم اکثریت میں نہیں تھے۔ آج کہتے ہیں 20% ہے، 18% ہے، ہم کم ہے۔ ارے آپ کب زیادہ تھے بھائی؟ مجھے آپ بتا دیجئے کب زیادہ تھے آپ؟ بھوپال پہ آپ کی حکومت آپ کم تھے، مغربی بنگال کے اندر یا کلکتے میں آپ کی حکومت آپ کم تھے، سری رنگا پٹنم کے اندر آپ کی حکومت آپ کم تھے۔ آپ زیادہ کبھی بھی نہیں رہے تاریخ کے اندر۔ خود اس دکن کے اندر بھی آپ بقول مولانا مودودی آٹے میں نمک کے برابر تھے، اس کے باوجود آپ کا حکمران کون تھا؟ میر عثمان علی خان، میر محبوب علی خان آپ کے حکمران تھے۔ یہ لوگ اکثریت میں نہیں تھے، اکثریت میں تو دوسرے طبقات۔ تو میں اصل میں اسی چیز کو کہہ کر اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ اس موقع پر اس حکمران کا جو اپنی قصر کی چابیاں مسلم حکمران حوالے کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی ماں اس کے قریب کھڑی تھی، اس کی ماں نے اس سے جو بات کہی، میں آپ سے کہتا ہوں تبصرہ نہیں کرتا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جس ملک کو تم اپنے خون سے نہیں بچا سکے، جس ملک کو، خرطبہ کو، اندلس کو، غرناطہ کو اور ہسپانیہ کو تم اپنے خون سے نہیں بچا سکتے، اس ملک کو تمہارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے آپ بولیں گے آپ یہ کیا بات کس پس منظر میں کہے؟ میں نے کہا جس حکومت کو آپ صبح کی نیند خراب کر کے اوٹ ڈال کے بچا نہیں سکتے، اس کے آنے پہ رونے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کیا نسبت ہے دیکھیے اس میں۔ جس فرقہ پرستی کو آپ شعور بیداری کی مہم چلا اگر بچا نہیں سکتے تو اس پہ رونے کی بھی ضرورت نہیں آپ، اور جس فرقہ پرستی کو آپ آپس میں متحد ہو کر، جیسے نہیں میں نے کہا، بچا نہیں سکتے اپنے مسلکی اختلاف، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی فلاں ہے اور کوئی فلاں ہے، اس میں بڑھ گئے نا ہم پہلے یہ نہیں تھے نا۔ بتائیے میدان بدر میں کوئی تھا مسلک کا آدمی؟ میدان احد میں کوئی تھا؟ احزاب میں کوئی تھا مسلک کا آدمی؟ سب مسلمان تھے، مسلک کے لوگ نہیں تھے، مسلک ہم نے پیدا کر لیے۔ یہ ہماری بات، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟
ارے بھائی ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہمارا تو مسلک لا الہ الا اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک تو محمد رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں 2023 کے، غور سے سنیے میں اپنی بات پہ اختتام تک آ رہا ہوں، 2023 کے ریاستی اسمبلی کے الیکشن محض ایک پری فائنل ہے، بات سمجھا؟ فائنل تو 2024 کے اندر ہوگا اور دو بدو ہوگا، اور یہ حکومت جو ہے، فرقہ پرست حکومت جو گزشتہ 9 تا 10 برس سے برسر اقتدار ہے، وہ یہ طے کر چکی ہے کہ مسلمان مکت بھارت بنائیں گے۔ آپ پوچھئے مجھ سے، سوالات کا موقع رہے گا، میں سمجھتا ہوں بھی بہت وقت ہے، میں سوالات کے جواب دوں گا۔ مسلمان مکت بھارت بنانے کا اس نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسا؟ وہ یہ کہ کسی ایم پی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے، ہے نہیں ہے؟ کسی ایم ایل اے کے لیے مسلمان کا نام نہ لیا جائے، یہ ہے نہیں بی جے پی کی پالیسی، یہ آر ایس ایس کی پالیسی ہے نا۔ مسلمانوں کو کسی بھی جگہ پر ریزرویشن نہیں دیے جائیں، یہ ہے نا ان کی پالیسی۔ مسلمانوں کے آئینی قوانین میں ان کے پرسنل لا میں تبدیلی کر دی جائے، یہ ہے نا ان کی پالیسی۔ مسلمانوں کے یونیفارم سیول کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کے جو شرعی قوانین ہیں، ان قوانین کو نعوذ باللہ من ذالک پس پش ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو ملازمت میں کوئی حق نہ دیا جائے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے۔ ارے بنچ آف تھاٹ جو گرو گوالکر نے لکھی ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ مسلمانوں کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور گزشتہ 1000 برس سے گزشتہ 100 برس سے وہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہم تو سو رہے ہیں نا، ہم تو فجر کے وقت بھی سو ہی رہے ہیں اور رات بھر جاگ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں بیدار ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے، کرناٹک کے اندر یہ لوگ ہار گئے الیکشن، لیکن ان کا ایک ووٹ بھی کم نہیں ہوا، بلکہ 1% ووٹ میں اضافہ ہوا۔ اس کے معنی یہ کہ ان کی جو فرقہ پرستی ہے وہ بہت گہرائی تک موجود ہے۔ اسی بات کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم کو بولتا نہیں ہے۔ ابھی نئی بہن میں تذکرہ کیا، بارہا بولتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں۔ بولنے والے آئے لیکن سننے والوں نے سنا نہیں۔ آج سے تقریباً 80-90 برس پہلے علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ دیکھ مسجد میں شکست رشتے تسبیح شیخ، اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہم اپنی حکومتیں چھوڑ دی، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی حکومتیں بنا رہے ہیں۔ یوگی کے معنی ہوتے ہیں دنیا کو ترک کرنے والا۔ یوگی حکومت کر رہا ہے، اور جن کو حکومت سکھائی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دو، یہ سکھایا گیا نا۔ وہ لوگ ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے میدان سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، کیا کام آپ کو کرنا ہے کورٹ لیک کے اندر۔ آج 19 نومبر ہے، یہ ہمارا پہلا دورہ نہیں ہے، بہت سے مقامات کے دورے ہوئے ہیں، اور آئندہ آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے۔ میں نے گزشتہ فنکشن ہال کے اندر بھی آپ سے خطاب کیا تھا، آپ کو بتایا تھا۔ آج اسی سلسلے کو تسلسل سے رکھتا ہوں، آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ پہلی بات غور سے سنیے، اس کو ایک الگ انداز سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، مسلمان اس ملک میں، اس ریاست میں، اس شہر میں، اس کوٹلے میں خوف کے ماحول سے نکل جائے، ڈر کا ماحول نہیں۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، جتنا ہمیں مٹانا چاہو گے ہم اتنا ابھر کے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیجیے، آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ بتائیے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں آ جائے گا، آئی ڈی آئے گا، ای ٹی آئے گا، پی ٹی آئے گا، فلاں آئے گا۔ خوف کیوں ہے مسلمانوں کو؟ دوسرا یہ
इस मुल्क के अंदर आपकी आबादी 1/4 आबादी है आपकी। आप 1000, 2000 या 500, 1000 की तादाद में नहीं है, करोड़ों की तादाद में है। कोई ताकत भी, गौर से सुनिए, इस मुल्क से आपको बेदखल नहीं कर सकती, न कमजोर कर सकती है। ये अज़्म खुद में पैदा कीजिए, अपने बच्चों में, अपने नौजवानों में, अपनी बच्चियों के अंदर पैदा कीजिए कि आप बहादुरों की औलाद हैं। आप उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने कश्तियां जलाई थी स्पेन के साहिल पर खालिद बिन वलीद ने, कि ताकि लौटने का इरादा खत्म हो जाए और फिर अपनी इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। आपको खत्ते डरने की जरूरत नहीं। जो तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो बहुत अहम है, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर हमारी हैसियत, बहुत गौर से सुनिए आप, ये दिमाग से निकल रहा है। हम गुलाम नहीं हैं, मजबूर नहीं है, महकूम नहीं है, मजलूम नहीं है। क्या है? पूछिए मुझसे। हम इस मुल्क के हुक्मरान रहे, हमने इस मुल्क पर हुकूमत की है। किसकी हुकूमत थी दिल्ली में? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी हुकूमत थी? सुल्तान अल्तमश की। किसकी हुकूमत थी अहमदनगर में? रजिया सुल्तान की। किसकी हुकूमत थी हिंदुस्तान के दक्खन के अंदर? तो फिर बात आती है आसिफ जाही खानदान की। हर जगह का किसकी हुकूमत थी श्रीरंगापट्टनम के अंदर? शेर मैसूर की। किसकी हुकूमत थी बंगाल में? सिराजुद्दौला की। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, हमारे नाम मिटा देने से हमारी तारीख नहीं मिटेगी। तुम मिट जाओगे, हमारी तारीख नहीं मिटेगी। जिस पर तुम आज झंडा लहराते हो वो लाल किला भी हमने तैयार किया है, और आज जिस गोलकुंडे के ऊपर तुम झंडा लहरा रहे हो 15 अगस्त और 26 जनवरी को, वो गोलकुंडे की हिफाजत भी हमारे ही सिपा सालारों ने की थी, जिनका नाम सुल्तान लॉरी था। ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क की आबियारी की। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहता हूं, अब आपको जो काम करने हैं मेरे पेशरो मुकर्रिरीन ने आपको बता दिया। सुबह जल्द बेदार होना है, ओट डालना है, खुद डालना है, बच्चों, अपने घर के औरतों से डलवाना है, अपने नौजवान बच्चों से डलवाना है जिनकी उम्रें 18 साल की हो गई हैं। और ये ओट फिरका परस्ती के खिलाफ होगा। मैं आपको खाली कहानी सुनाने नहीं आया इतनी देर से। फिरका परस्ती के खिलाफ होगा, उन ताकतों के खिलाफ होगा जो फिरका परस्तों को मजबूत करती हैं, खा उनके नाम मुसलमान जैसे ही क्यों ना हो। अगर उनसे तकवियत होती है तो फिर हम उनको वोट नहीं डालेंगे। आप बताइए, वो लोग जो मुसलमानों के दुश्मनों के साथ हैं, उनके साथ हमारा कोई भी राब्ता नहीं है, हम उनको मुस्तरद कर देते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम इस मुल्क के अंदर, जैसे बात आई थी कि चूंकि सियासत का मैदान है और यह मैदान साफ सुथरा मैदान नहीं रहा, अब आपको इंतखाब करना है तो बड़े शैतानों और छोटे शैतानों के दरमियान ही इंतखाब है। इन्हीं लोगों के दरमियान में है जो बहुत ज्यादा बड़े राशि हैं, जो कम राशि हैं। उन्हीं लोगों के दरमियान में इंतखाब करना है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और कुछ हैं जो बहुत कम नुकसान पहुंचाने वाले। ये आपकी मजबूरी है, आप इससे फरार इख्तियार नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी आपको अहकामात, जो भी आपको हिदायत एमपी जैसे मिलेगी, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह उन ताकतों को, जो बज़ाहिर सेकुलर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कि सेकुलर ताकतें समझी जाती हैं, उन्हीं के हक में हमको वोट देना है। अब कौन कितना सेकुलर है? अभी नईम भाई ने कहा कि शीरानास को उन्होंने करवाया, कांग्रेस ने करवाया। उसी तरह आलेर इनकाउंटर किसके पीरियड में हुआ? इनके पीरियड में हुआ। अब हमको इन्हीं के दरमियान में से इंतखाब करना है। कोई दूध का धुला हुआ हमको नहीं मिलेगा, इल्ला ये कि हम खुद मैदान के अंदर आए और अपना हक की राय दही इस्तेमाल भी करें, और जब हालात साजगार हों तो इंतखाबात में हिस्सा लें। लेकिन सरेदस 2023 के रियासती असम्बली इंतखाबात के अंदर आपको बड़ी मेहनत के साथ 2024 की तैयारी करनी है। इसके लिए दीगर और तबकात को साथ लेकर
चुनाचे MPJ तेलंगाना बहैसियत मजमूई इस रियासत के अंदर गुज़िश्ता 6 महीनों से सरगर्म अमल है। सुन लीजिए आप, हम आज बेदार नहीं हुए, ख्वाजा बहुत देर के बाद बेदार नहीं हुआ, 6 महीने से कोशिशें कर रही हैं। ये पॉम्फलेट आज के नहीं हैं, वोट को इनरोलमेंट करने की बात 6 महीने पहले हमने कही थी। कुछ बढ़ाया जितनी हमारी इस्तात थी, लोगों को तैयार किया कि अपने वोटों को आप इनरोल करवाइए, MRO ऑफिस में जाकर, तहसील ऑफिस में जाकर, कलेक्टर ऑफिस में जाकर, या अपने लैपटॉप पर, या अपने किसी भी जो है सॉफ्टवेयर के जरिए आप, कुछ कोशिशें हुई हैं और कुछ इजाफा हुआ है। उसके बाद हमने शऊर बेदारी मुहिम की, मुख्तलिफ तेलंगाना रियासत के अंदर महबूबनगर से लेकर नलगुंडा और नलगुंडे से लेकर आपके कोरटला और कोरटले से लेकर निजामाबाद और दीगर सारे मकामात पर पुराने अजला के अंदर कमोबेश 9-10 हमने कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। इसलिए कि हमारी ताकत है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पैसा है आप खरीद रहे नहीं, तो जाहिर है पैसा बेकार है वो आपका। पैसा उसी वक्त कारआमद है जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, वोट उसी वक्त कामयाब है जब आप किसी को देते हैं। तो आप बार्गेन कर सकते हैं कि हमारे वोटों पर आप आए हैं, आपको इतना हमारे साथ काम करना चाहिए। तो इस जाविये से आज का जो प्रोग्राम है वो शऊर बेदारी है। आपको वोट के लिए घर से निकलना है, ना खुद निकलना है बल्कि दूसरों को निकालना है। न सिर्फ दूसरों को निकालना है बल्कि सारे लोगों को आगाह करना है अतराफ व अकनाफ के महल्ले के अंदर कि भाई आइए निकलिए। अगर उनके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम है तो आप अपने तौर पर करने की कोशिश कीजिए। हम बाद जगह ये मुहिम भी चल रही है, खासतौर पर राजा सिंह जहां खड़ा है वहां पर जो है कि आप नाश्ता कीजिए और दीजिए जाइए, या और देकर वापिस आइए, नाश्ता कीजिए जाइए, खट्टा और खिचड़ी हमारी तरफ से रेडी है। तो ये काम भी जो है एक तरह की मुहिम को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वरना आप समझते हैं गांव में तादाद कम होती, शहरों के अंदर भी 18 से 25% से ज्यादा वोट नहीं डालते। अब 75% लोग अगर वोट नहीं डालते तो जीतने वाला कैंडिडेट जिसको हम कहते हैं बीजेपी आगे, बीजेपी आगे, कितने से आई? 2000 से। कितने से आई? 5000 से। कितने से आई? 15,000 से। अरे मुसलमान कितने थे? अरे मुसलमान तो 1 लाख के ऊपर थे। कितने डाले मुसलमान वोट? 18,000। अभी निजामाबाद के इलेक्शन को देख लिया, 1 लाख तकरीबन 16,000 के करीब जो है वोट हैं निजामाबाद अर्बन के अंदर, और कभी भी जो है 20 से 40% से ज्यादा वोट नहीं गिरे। अगर मुसलमान 80% दे तो अपने बलबूते पर भी कोई कैंडिडेट ला सकते हैं, लेकिन मुसलमानों ने अपने वोट की अहमियत को नहीं समझा। तो इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलर पार्टियों की तरफ हमारा वोट जाए, हम उनके साथ रहें, और 2024 का जो इलेक्शन है वो 1-to-1 इलेक्शन है, वो तो मैदान का इलेक्शन है, उसमें तो आपको मुकाबला करना ही करना है। इसलिए कि बीजेपी तय कर चुकी है कि आइंदा जो है ना पार्लियामेंट रहेगी, ना संविधान रहेगा, ना बुनियादी हुकूक रहेंगे, ना पर्सनल लॉ रहेगा, ना कुछ रहेगा। मुसलमान मुक्त भारत बनाएंगे हम। आप आइए, उनके ख्वाबों की ताबीर को मुकम्मल होने मत दीजिए, उनकी सारी ताबीरों को आप रेजा रेजा कर दीजिए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। चुनाचे MPJ खुद ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि जागो तेलंगाना के नाम से जो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे आपके समाजी जहदकार हैं, उनके साथ मिलकर गैर सियासी प्लेटफॉर्म बनाकर हम गली गली फिर रहे हैं, गांव गांव फिर रहे हैं, हर जगह फिर रहे हैं, किसी से ताउन नहीं ले रहे, अपने तौर पर काम कर रहे हैं। नलगुंडा भी गए, आदिलाबाद भी गए, और आपके खम्मम भी गए, एलंदू भी गए, पालनचा भी गए, हर जगह फिर रहे हैं। हम खुद भी फिर रहे हैं और उन लोगों को साथ लेकर भी फिर रहे हैं। ये 2 काम MPJ इस वक्त इस इंतखाबी मुहिम के अंदर कर रही है, और आपको अंदाजा होगा कि ये वो लोग हैं जो आपके बहुत ज्यादा सेकुलर भी हैं और काबिल भी हैं। अब हमारे जो कन्वीनर वगैरह हैं उनमें जस्टिस चंद्र कुमार साहब हैं जो हाई कोर्ट के साबिका जस्टिस हैं, जो इस जागो तेलंगाना की मुहिम में आगे हैं, और A मुरली साहब भी हैं कि जिनका एक वीडियो मैंने शायद आपके इलियास के पास भेजा है, जो AB को उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया है, और ये गुज़िश्ता कमोबेश 6-8 महीने से ये लोग मुतहर्रिक हैं, लोगों को बता रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो गोया कि अब आपकी जिम्मेदारी है
کہ آپ اس ریاست کے اندر فرقہ پرستوں کو شکست دیں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، صبح کی اولین ساعتوں میں بیدار ہوں اور مساجد کے اندر، مساجد کے باہر اور ملاقاتوں کے اندر ووٹوں کی اہمیت کو واضح کریں۔ اور آخر بات وہ یہ اپنے آپسی تعلقات، اپنے آپسی اختلاف کو بالائے طاق رکھ دیجیے۔ آپ اب یہ موقع نہیں ہے کہ تو حنبلی ہے، تو مسلک، تو تبلیغی ہے، تو جماعتی ہے، یہ ہے، اس لیے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ بہت سنجیدگی سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی نے بڑی سچی بات کہی ہے، تم ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے ہاتھ کہاں باندھیں گے، سینے پہ یا ناف پہ، لیکن تمہارا دشمن طے کر چکا ہے کہ سر کہاں سے کاٹا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ بہت دور سے آ کے ہمارے یہاں پہ جو ہے 40% بڑھانے کے لیے جو باتیں بتائیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک ارادوں کو کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔